السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کل سب انتظار کر رہے تھے قسط کا، پر لانگ قسط لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، بس وہی لگ گیا تھا، اور اوپر سے وائس اوور بھی ٹائم لیتا ہے لانگ قسطوں کا، تو بس آج کی قسط میں آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ قسط کو انجوائے کریں اور ٹارگٹ کو مکمل کریں۔ 220 لائکس اور 70 کامنٹس، جزاک اللہ۔ دل رقصم ایپیسوڈ 21 بائی صالحہ اقبال۔ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے باقی کے بٹن کھولنے سے روکتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ میری ننھی سے جان کو آج خود میں قید کرنا ہے، اس لیے۔ امایا کو ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے اپنی شرٹ کے باقی کے سارے بٹن کھول کر شرٹ زمین پر پھینکتا امایا کے نزدیک بڑھتا ہے، اس کے بے حد نزدیک آتا، دوبارہ ہاتھ اس کی کمر سے پیچھے کرتا، روف شاور دھیرے دھیرے آن کرتا ہے۔ روف شاور کے نیم گرم سا پانی نکلے اسی پل دونوں پر گرے دونوں کو بھگانے لگتا ہے۔ آریان دھیرے دھیرے سے شاور کی فل سپیڈ کر دیتا ہے، شاور ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتا، امایا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کھینچے اس کے تن سے دور کیے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ پانی امایا پر گرتا، امایا آریان دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ آریان کی بہکتی ہوئی نظروں کو خود پر دیکھ امایا وہاں سے جانے کی ایک اور کوشش کرتی ہے، پر آریان امایا کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کی کوششوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ امایا کی کمر پر لٹکتی ہوئی ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑے زور سے کھینچتے ہوئے ڈوری کو توڑے، امایا کو کچھ بولنے دینے سے پہلے ہی آریان اس کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے، پر امایا کے جسم کو ٹھنڈا محسوس کرتا آریان جلد ہی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آریان دور ہوتے ہی امایا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جو سر جھکائے اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ امایا کو روتا دیکھ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے آریان امایا کا چہرہ اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھل رہی تھیں۔ امایا کے سر پر ہاتھ پانی اس کے چہرے پر پڑنے سے روک کے خود شاور کے نیچے کھڑا بھیگتے ہوئے امایا کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے، اور کچھ پل دیکھنے کے بعد ہی بنا کچھ بولے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا واش روم سے باہر نکلتے سیدھا ڈریسنگ روم میں جاتا ہے، اپنے نائٹ سوٹ ٹراؤزر شرٹ میں سے ایک کھلا سا بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ لیے واپس واش روم میں داخل ہوتا ہے کہ امایا کو شاور کے نیچے زمین پر بیٹھا دیکھ آریان کے قدم رکنے لگ گئے تھے۔ دل میں عجیب بے چینی پیدا ہونے لگ گئی تھی، پر گہری سانس بھرتا کپڑے باتھ ٹب پر رکھتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتا ہے، پٹوں سے پینٹ پکڑے گھٹنوں کے بل امایا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ رو رہی ہو؟ امایا کا جھکا چھپا ہوا سر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر دوبارہ جلدی شاور لے لیں گے ساتھ میں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ امایا کی بازوؤں پر انگلی ہلکی ہلکی سی ٹپ ٹپ کرتے ہوئے کہتا ہے، پر امایا کا کوئی جواب نہ کوئی حرکت دیکھ آریان اب سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ فضول باتوں پر رو کر آنسو ضائع مت کرو، جلد ہی رونے کی ڈھیر ساری وجہ دوں گا میں تمہیں۔ آج شاور اکیلے لے لو، ہمارا فرسٹ شاور ہم کسی اور دن لے لیں گے، اوکے؟
امید کرتا ہوں اب سمجھ آ گئی ہوگی تمہیں میری بات۔ امایا کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اٹھو، کپڑے چینج کرو، ٹھنڈ ہو رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ آریان امایا کو دیکھ کر کہتا ہے، جو اس کی بات پر کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ امایا، تم سے بات کر رہا ہوں۔ امایا بے ہوش تو نہیں ہو گئی ہے؟ آریان کہتے ہی واپس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے امایا کا سر اس کے گھٹنوں سے اٹھانے لگتا ہے، پر امایا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے خود اپنا سر اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے، پر کچھ کہتی نہیں ہے اور اسی پل اٹھ کھڑی ہونے لگتی ہے کہ آریان بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ امایا کو خود کو کراس کرتا دیکھ اسے آواز لگاتا ہے، پر امایا اس کی سن کر انسنی کر جاتی ہے۔ امایا، تم سے بات کر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے یا سننا نہیں چاہتی؟ امایا کی بازوؤں پکڑے اسے روکتے ہوئے بولتا ہے۔ ہاں، نہیں سننا چاہتی ہوں، بالکل نہیں سننا چاہتی ہوں میں آپ کی آواز۔ چھوڑا کیوں اب؟ کیوں پیچھے ہٹے؟ جو کرنا تھا وہ کر لیتے نا۔ میری آواز کی کوششیں تو ویسے ہی آپ نے دبا دی تھیں، تو پھر رکے کیوں؟ ہر دن میری عزت پامال کرنے کے لیے؟ امایا آنکھوں میں آنسو اور غصے کو ضبط کرتے اپنی بازو آریان کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ امایا کی طرف مڑتے ہوئے اسے پکارتا ہی ہے کہ امایا غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول پڑتی ہے۔ امایا، بس کر دے، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں آپ کے لیے چیز ہوں جس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، غلط بات مت کرو۔ امایا کی بات پر آریان بھی غصے میں بول پڑتا ہے۔ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اس کا کیا میرا بولنا بھی برداشت نہیں ہو رہا آپ سے؟ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گی کچھ بھی، جو دل میں آئے وہ کریں۔ امایا کہتے ہی آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، پر پیر میں لگی چوٹ میں اکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے جس سے آگے قدم رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ امایا کو درد میں دیکھ آریان فکر مند لہجے میں کہتا ہے۔ اچھا بننے کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، نہیں چاہیے آپ کی مدد، دور رہ سکتے ہیں تو بس یہ احسان کر دیں۔ امایا تلخ لہجے میں کہتی ہے۔ یہ احسان تو مر کر ہی کر سکتا ہوں میں تم پر، ایسے ممکن نہیں ہے ریڈ روز، اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کی وجہ بننے کی چاہیے۔ تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ اپنی حدود کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ دور تو بالکل نہیں رہوں گا، کیونکہ میں رہ نہیں پاؤں گا۔ تم سامنے ہو تو میری نظریں خود بخود تمہاری طرف اٹھتی ہیں، تم قریب ہو تو تمہاری خوشبو مجھے بے قابو کر جاتی ہے، میرا خود پر ضبط ختم ہو جاتا ہے، اوپر سے تم اتنی میٹھی ہو کر اب تمہاری قریبی پر تمہیں رہائی دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں غلط کام کرتا ہوں ریڈ روز، پر اس رشتے میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ تم بیوی ہو میری، عزت، محبت اور شدت سب تمہیں ملے گی۔ برداشت کروں یا مجھے قبول کر کے محسوس کرو، سب تمہاری مرضی۔ کپڑے بدل کر جلدی باہر آؤ، ورنہ میں دوبارہ اندر آ جاؤں گا۔
آریان اپنی بات کرتا بنا وقت گنوائے اسی پل واش روم سے باہر نکلے، واش روم کا دروازہ بند کرتا 2 پل سر جھکائے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود ڈریسنگ روم میں واپس جاتا ہے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتا آریان بھی اپنے کپڑے بدلنے لگتا ہے۔ ادا، بس ہو گئی ہے اب میری۔ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ یہ سب تمہارے پیچھے کیوں ہے؟ اور کیا تم سچ میں کرمنل ہو؟ عباس کی مسلسل نظریں گاڑی کے سائڈ مرر پر تھیں، جن میں پیچھے سے آتی ہوئی گاڑیاں بآسانی نظر آ رہی تھیں۔ خان، رک جائیں، دے دوں گی جواب آپ کو، پہلے ان سے پیچھا چھڑوانے دیں، پہلے ہی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں میری۔ ادا ابھی اپنی طرف کے سائڈ مرر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم بھاگ کیوں رہی ہو اور مجھے بھی بھگا رہی ہو؟ پولیس والوں سے بات کر سکتا ہوں میں، گاڑی روکو، میں دیکھتا ہوں ان کو۔ عباس ادا کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے۔ آپ کیا بات کریں گی؟ آپ کی وجہ سے تو ان کا سب برباد ہوا ہے، آپ کو دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیں گے وہ سب۔ اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ وہ سائی خان کو کچھ کر سکے۔ عباس سڑک لہجے میں کہتا ہے کہ ادا کی نظریں اس کی جانب اٹھتی ہیں۔ گاڑی رک گئی نا خان، تو آپ بس مجھے آج آخری بار ہی دیکھ پائیں گے۔ جانتی ہوں خوشی ہی محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو یہ سن کر، پر خان میں فی الحال مرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، خاص طور پر ان پولیس والوں کے ہاتھوں۔ ادا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیوں ماریں گے تمہیں؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ عباس کے لہجے میں غصہ اور بیزاریت صاف جھلک رہی تھی۔ فضول نہیں ہے اس میں کچھ خان، اگر گاڑی رکی تو سچ میں مروں گی، پر یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ کو آپ کی حویلی پہنچا کر پھر چلی جاؤں گی میں۔ ادا سرسری سی گردن موڑے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کہاں؟ تجسس سے پوچھتا ہے۔ وہاں جہاں آپ کی وجہ سے میں نہیں ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے اپنا مقصد، اپنے راستے بدلے، پر پھر بھی آپ کے لیے میں غلط ہوں۔ سوچا نہیں تھا اتنی جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ پر صحیح ہے، آپ کو سب پتہ چل گیا۔ ویسے بھی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آپ کی وجہ سے مزید اپنے راستے سے نہیں بھٹک سکتی میں۔ ادا گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے حویلی کے راستے پر چلتی ہے۔ حویلی پہنچنے ہی والے تھے کہ سامنے سے بھی پولیس کی 2 گاڑیاں ان کی طرف بڑھتی ہے، جسے دیکھ ادا جلدی سے گاڑی کا بریک لگاتی ہے۔ ادا دھیان سے۔ اچانک بریک لگنے پر عباس تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے کہتا ہے۔ شش۔ اپنے آگے پیچھے کے راستوں کو بند دیکھتے ہوئے ادا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ موو آؤٹ۔ ادا کے سامنے والے آفیسرز گاڑی سے اترے۔ ادا عباس پر گن تانتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے۔ عباس پولیس والے کے ایک بار کہنے پر ہی گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے۔ خان! عباس کو گاڑی سے باہر دیکھ ادا بوکھلائے ہوئے انداز میں کہتی ہوئی گاڑی سے نکل کر عباس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔
پر وہ اس تک پہنچتی اس سے پہلے ہی پولیس والے ادا پر گن تان دیتے ہیں۔ "You don't have to do that ادا"، پولیس آفیسر کہتا ہوا اپنی گن اپنے آدمی کو پکڑائے ادا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، "It's my life, not yours. What I want to do, I'll definitely do". ادا پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، "No, you don't have any right on your life. Your life is just for us. When you sign the contract papers, you belong to us". پولیس آفیسر ادا کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، "He's the reason that you are". "Yes, he is". آفیسر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ادا بول پڑتی ہے، "So what? Are you going me"؟ اب کی ادا بے خوف انداز میں پولیس والے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، "Of course not. It's true that we have orders to kill you soon, but I'm not going to kill you. Just come with us. If you want to protect your friend and your love, well, you can't do anything, girl. But still, I'm giving you a chance to protect them. The choice is yours". پولیس آفیسر کہہ تو ادا سے رہا تھا پر نظریں اس کی عباس پر تھیں۔ عباس کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے، "Lay your hand on him and then I'll show you what can a girl do". آفیسر کی بات پر ادا فوراً سے بولتی ہوئی عباس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ اس آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا ڈرے اٹل لہجے میں کول تاثرات چہرے پر سجائے کہتی ہے، "ادا خاموش"۔ ادا کی بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے، "خان"۔ ادا مڑ کر غصے میں عباس کو ہی دیکھنے لگتی ہے۔ پر اس کے چہرے کو دیکھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ادا کا غصہ غائب ہو جاتا ہے۔ "ریلیکس بیگم، عباس خان کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے"، ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ "خان، جانتی ہوں آپ بہت پاورفل ہیں پر ان کے پاس گنیں ہیں"، ادا آنکھوں سے آفیسرز کے پاس گنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، "تو میرے پاس بھی پوری فوج ہے۔ میرے 2-4 آدمیوں کو مار دینے سے عباس کی طاقت ختم نہیں ہو جائے گی"۔ عباس مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، "مطلب کیا ہے آپ کا خان"؟ عباس کے مسکراتے چہرے کو تجسس سے دیکھ کر پوچھتی ہے، "مطلب یہ کہ خانی"۔ عباس بے خیالی میں خانی بول جاتا ہے پر جیسے ہی اپنے الفاظ پر غور کرتا ہے اپنا ہاتھ ادا کے سر سے ہٹاتا پلک جھپکتے خود کو کمپوز کرنے لگتا ہے، "مطلب ہم ہیں خانی صاحبہ"۔ ادا کی بات کا جواب پولیس آفیسرز کے پیچھے سے کشمیری یونیفارم میں ملبوس زرخان اپنے سر سے ہیلمٹ اتارے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے پولیس آفیسرز کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پولیس والوں کے سینئر آفیسر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔
Hello officers, myself Sarkhan Shahmeer Alam, Kashmir ISP officer. سرخان ادا اور عباس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ان کی جانب ہاتھ بڑھاتے اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ پولیس والا نہ چاہتے ہوئے بھی سرخان کی وردی میں دیکھ، ان کے سینے پر چمکتا اس کے نام کے ساتھ ISP لکھا دیکھ اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ Put your guns down. Outsiders are not allowed to use guns in our country, so put it down right now. Otherwise, I need to arrest you all. آفیسر سے ہاتھ دور کرتا اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے۔ Do you know who are we? پولیس آفیسر زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ It's none of my business to know about you. My only concern is to protect my country and our Khan and his family. It's my last warning. Put your guns down and come with us. زرخان کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں کولڈنس تھی، چہرہ ہر تاثرات سے دور تھا۔ You think you can do that? I think you are blind. Can't you see we have guns? Don't try to prove us. We are just doing our work. We don't kill innocent people. سرخان کی طرف بڑھتے ہوئے آدمی اپنے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے۔ You can't kill us because we are worse than you. Touch us and I'll definitely show what the real hell is. زرخان بھی اس کی طرف بڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے۔ اوہ، یہ تو میرے ڈائلاگ تھے، کاپی پیسٹ میری لائنز بولو۔ ادا زرخان کی کمر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کیے بولتی ہے۔ تم چٹنکی چپ کرو اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ سن لو۔ ادا کے ہاتھ کو زرخان سے دور کرتا اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ You think you can do that? سرخان ایک آئی برو جھکائے ہوئے پوچھتا ہے۔ You think I can't do that? سرخان کے انداز میں ہی آفیسر جواب دیتا ہے۔ Yes, just give me this girl, we'll leave quietly. پولیس والا ادا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ عباس ادا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے آفیسر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگتا ہے۔ عباس کو آگے بڑھتا دیکھ زرخان اپنے قدموں کو تھوڑا سا سائیڈ کرتا عباس کو جگہ دیتا ہے۔ This girl now belongs to me, Mr. Whatever. عباس اپنی کمر پر ہاتھ باندھے کہتا ہے کہ ادا حیرانگی سے عباس کی پشت کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ We know that, سردار, but I think you don't know you are reason we are going to take her. If you don't come in our path, we'll definitely meet her in her freedom day. But you destroy everything. عباس کی سخت نظروں میں دیکھتے ہوئے
ادا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ فریڈم ڈے۔ عباس پولیس آفیسر کے الفاظ حیرانگی سے دہراتا ہے۔ او ڈسٹروائے کے لگتے، میں نے کہا تھا تم سے میرے خان کو کچھ مت کرنا، میں تمہارا کام پورا ضرور کروں گی۔ پھر اپنی گندی شکل لے کے یہاں کیوں آئے؟ ادا غصے میں بولتی ہوئی 2 قدم اٹھائے آفیسر کو اور باقی سارے پولیس والوں کو گھور کر دیکھنے لگتی ہے۔ What are you saying؟ پولیس والا ادا کو اردو بولتا دیکھ حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ What are you saying؟ What do you mean by that؟ پر ادا کے جواب دینے سے پہلے عباس اس سے زیادہ حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ اس کا دماغ اچانک سے اتنی ساری باتیں سن کر موف ہونے لگا تھا۔ باتیں اب بھی سمجھ آ بھی رہی تھی اور نہیں بھی اس کے۔ Time is over. You're all under arrest for your coming illegally in our country and try to hurt civilians۔ عباس ایک اور سوال کرتا اس سے پہلے زرخان پولیس والوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور عباس خاموشی سے اس کی بات سننے لگتا ہے۔ What? You think can do that؟ پولیس والا ایٹیٹیوڈ سے زرخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے۔ I'm doing it۔ زرخان بولتا ہے اور اپنے پولیس ٹیم کے لوگوں کی آتی ہوئی گاڑیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ایرانی پولیس سے زیادہ لوگ تھے۔ سب اپنے ہتھیار لیے گاڑی سے باہر نکلے۔ ایرانی پولیس پر گنیں تانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ Put your guns down when I'm talking to you nicely۔ Now don't try to prove me۔ Hand over your guns۔ زرخان سینئر آفیسر کی طرف ہاتھ بڑھائے کہتا ہے۔ You can't do that to us۔ We have orders from the Iranian government to take Ada, so you can neither arrest us nor stop us۔ پولیس والا ادا کو دیکھ زرخان سے کہتا ہے۔ Come out of the imaginary world of your government۔ This is not Iran, this is Kashmir۔ We are the law here۔ What we will decide will be the same, and by the way, it is the government's decision, so I also got an order from the government to arrest all of you, so come quietly with us before our guns go off instead of yours۔ زرخان کہتے ہی پولیس والے کے ہاتھ سے گن چھین لیتا ہے اور باقی اپنی ٹیم والوں کو لینے کا اشارہ کرتا ہے۔ زرخان گن پولیس والے کو دیتے ہی اپنے پینٹ کی جیب سے ہتھ کڑی نکالے سامنے والے پولیس آفیسرز کے ہاتھوں میں پہنانے لگتا ہے۔ You'll pay for that officer۔ ایرانی پولیس والا زرخان کے چہرے کو غصے میں دیکھ اپنے دانت کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ I'm always for that۔
سرخان مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی پولیس والے اپنے آفیسرز کے حوالے کر دیتا ہے۔ سائیں، میں انہیں لے جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، اب تنگ نہیں کریں گے یہ۔ سرخان عباس کے حیران کن چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اور کہتے ہی آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ رکو! عباس کی بھاری بھرکم سی آواز سن زرخان کے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ اسی پل رک جاتا ہے۔ کس حکومت سے آرڈر کی بات کر رہے تھے تم؟ کس نے بھیجا ہے اس وقت تمہیں یہاں؟ بنا پلک جھپکائے زرخان سے دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ آریان سر نے۔ انہوں نے بھیجا ہے، بلکہ شام سے ان کے آدمی آپ کی بیوی کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پر ہوتے حملے کے بارے میں انہوں نے بتایا مجھے، ورنہ میں تو خود ایک بہت ضروری کام میں مصروف تھا۔ زرخان آخری بات مکمل دھیمی سی آواز میں کہتا ہے۔ آریان کو کیسے پتہ ان سب کے بارے میں؟ انہیں سب پتہ ہے، سب کچھ۔ زرخان اپنے آخری الفاظ پر زور دیے کہتے ہی مڑ کر مسکراتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ زرخان کی بات صرف عباس کو حیران نہیں کر جاتی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ادا کو بھی حیران کر چکی تھی۔ امایا آریان کے کپڑے پہنے ہوئے واش روم کے دروازے کے لاک کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، اپنا سر دروازے سے ٹکائے ہوئے خود کو واش روم میں لگے شیشے میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اتنا خاموش، اتنا مایوس آج وہ خود میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ خود کے وجود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے امایا کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی، پر وہ رو پڑتی اس سے پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کرتی اپنے آنسوؤں کو ضبط کر جاتی ہے۔ امایا، تو کمزور تو نہیں تھی، پھر کمزوروں کی طرح کیوں رو رہی ہے؟ تو خان بابا کی بیٹی ہے، اپنے پٹھان بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ دھیمی سی آواز میں خود سے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولے گہری سانس لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں اس بھگوڑے بزدل آدمی کی بیٹی تھوڑی ہوں جو قائروں کی طرح مشکلات حالات سے ڈر جاؤں۔ میں امایا خان ہوں، میں لوگوں کی ناک میں دم کرنے کا ہنر رکھتی ہوں، کوئی میری ناک میں دم کرے ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ شاہ میری ناک میں گھسے اس سے پہلے میں ناک نہ کٹوا لوں۔ غصیلی نظروں سے گردن موڑے دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ شاہ سے جان میں نہیں چھڑواؤں گی، وہ خود مجھے چھوڑیں گے۔ میں نے بھی اس بڈھے شاہ کا جینا حرام نہ کیا نا، تو میرا نام امایا نہیں۔ اپنی کلائی مسلتے ہوئے امایا اپنے لب کھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ اللہ جی، اس بار پورے 5,000 کی ڈیل کرتے ہیں۔ میں بڈھے کا اتنا جینا حرام کروں گی کہ یہ خود ہی مجھ سے جان چھڑواتا پھرے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو آپ ٹکٹ کاٹ دینا ان کا اپنے پاس آنے کا، میں برا نہیں مناؤں گی۔ ویسے تو آپ میرے ہیں اور مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پر پہلے آپ ان کو بلا لیں۔ کوئی بات نہیں، میں کمپرومائز کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ مجھے مارنے کی پلاننگ کر لی ہو تو تشریف کا ٹوکرا باہر لے آؤ۔ امایا کی کھسکھسانے کی آواز کو سنتے ہوئے آریان کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سفید رنگ کی شرٹ، بلیک کلر کا ٹراؤزر
پہنے ہوئے، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بالوں سے پانی نکالے، کچھ بال ماتھے پر بکھرے تو کچھ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے ہی سیٹ کرنے لگتا ہے۔ آریان کی آواز سن کر امایا پھر غصیل انداز میں دروازے کو گھورنے لگتی ہے اور اپنی ہمت کو اکٹھا کرنے لگتی ہے۔ امایا کچھ دیر اور نہ آتے دیکھ آریان کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ سجنے لگتی ہے۔ اس پہ میری نظر ہے وہ مجھ سے بے خبر ہے، اس پہ میری نظر ہے وہ مجھ سے بے خبر ہے، مجھے پیار اس پہ آنے لگا، ہائے۔ امایا تو آتی نہیں۔ اس کے انتظار میں آریان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھ مسکراتے ہوئے گانا گانے لگتا ہے۔ گانے کی آواز اتنی تھی کہ واش روم کے دروازے کے دوسری طرف امایا کے کانوں میں بآسانی پڑ رہی تھی۔ گانے کو سنتے ہوئے امایا واش روم کا دروازہ کھولے باہر نکلتی ہے کہ آریان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ہی اسے اپنے کپڑوں میں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھ لمبے لمبے بال، جو گیلے بال، جو کچھ اس کی کمر پر تو کچھ آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے۔ صاف گوری رنگت پر چند کان ہیں، پیچھے جاتے پف کی لٹیں تھیں۔ امایا کی امبر کلر کی بڑی بڑی سی آنکھوں پر اس کا بکھرا الجھا لک بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ امایا کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اس سے نظریں ہٹائے گردن موڑے آریان امایا کی طرف متوجہ ہوتا اسے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھتے ہوئے پھر گانا گانے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی امایا کی طرف بڑھنے بھی۔ کچھ روپ اس کا بہکا، کچھ میں بھی بہکا بہکا، مستی میں دل یہ گانے لگا، ہائے۔ امایا کے بالوں کی وجہ سے بھیگتے کپڑوں کو دیکھ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی ہے۔ آریان شرارتی انداز میں امایا کو باغور دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے گاتا جاتا ہے۔ آریان امایا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور امایا اسی پل وہاں سے جانے کے لیے بڑھتی ہے، آریان کو کراس کرتی ہی ہے کہ آریان اسی پل اسی کلائی سے پکڑے اس کے قدموں کو اپنی طرف موڑتے ہوئے امایا کو باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ کدھر بیگم، شوہر رومانٹک موڈ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور تم اس سے دور جا رہی ہو۔ آریان امایا کو صحیح سے باہوں میں کرتا صوفے کی طرف بڑھتا ہے۔ شاہ اب بس ہو گیا ہے، چھوڑیں مجھے، آریان کے چہرے کو دیکھ غصے میں کہتی ہے۔ تم بس کی بات کر رہی ہو، ابھی تو کچھ شروع ہی کہاں ہوا ہے، امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ابھی باقی ہے کچھ، جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے آپ نے۔ جی ہاں باقی ہے، پہلے میں تمہارے ان زخموں پر مرہم لگاؤں گا، پھر ہم۔ امایا کی بات کو سنتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر اسے صوفے پر لے جا بیٹھتا ہے۔ خاموش ہو جائیں یہیں پر۔ صوفے پر بیٹھے سر اٹھائے آریان کو غصیل نظروں سے گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ سنو گی تو؟ چپ نہیں ہوتے ہیں آپ؟ آریان بول رہا تھا کہ امایا اسی پل صوفے سے اٹھ کھڑی ہو کر سر اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ اچھا ہو جاتا ہوں، کیا یاد رکھو گی؟ پہلے تمہاری مرہم پٹی کر دوں،
پھر باقی کا کام کرتے ہیں۔ امایا کے چہرے پر آتے اس کے بالوں کو ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں کروانا ہے، اور اچھا بھی ہے نا، یہ زخم جب تک رہیں گے تب تک مجھے بھی اچھے سے یاد رہے گا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ امایا کہتی ہے اور کہتے ہی ایک چھوٹی سی کوشش آریان سے دور جانے کی دوبارہ کرتی ہے، پر ہر بار کی طرح آریان اس بار بھی اس کی کوشش کو ناکام بنا چکا تھا۔ تمہاری یادوں سے مٹانے کے لیے ہی تو یہ کر رہا ہوں میرا پتیسا۔ جب تک یہ زخم رہیں گے انہیں یاد کر کے تم کڑوی ہوتی رہو گی اور مجھے بھی کڑوا رکھو گی۔ اتنے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے غصہ سجائے رکھو گی۔ جب میں بھی سامنے آؤں گا مجھ پر ان دو خوبصورت نینوں سے محبت کے بجائے غصے کی بارش کرتی پھرو گی۔ نہ تم میرے پاس آؤ گی نہ مجھے تم آنے دو گی۔ دیکھو اب ان چوٹوں سے کتنا نقصان ہونے لگا ہے ہم دونوں کا، بہتر ہے نا یہ زخم جلد بھر جائیں، پھر ہم دونوں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جی بھر کر رومانس کریں۔ امایا کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے روکتے ہوئے پہلے خود صوفے پر بیٹھے امایا کو بازوؤں سے پکڑے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، اس کے کندھے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہاتھ بڑھائے ٹیبل پر پڑا فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے امایا کی کلائی کو پکڑے اس پر سے زخم کو پہلے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، آریان کی گود میں بیٹھی ہوئی امایا اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کے حصار کو محسوس کرتی اس کی باتوں کو سنتی ہوئی اپنی سانسیں روکے ہوئی تھی۔ آریان ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ کے سارے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ آریان دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے، پر امایا اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ امایا؟ آریان اس کی بازوؤں پر ہاتھ رکھے پوچھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ پوچھتا ہے کہ امایا کو اپنے کندھے سے سر ٹکائے پرسکون گہری سی نیند میں سویا دیکھ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ آریان کے حصار میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سکون ہی ملا تھا، جس میں وہ دو پل ہی اتنے لمبے دن کے بعد گہری نیند میں سو چکی تھی۔ سردیوں کے دن ہوتے تو چھوٹے ہیں، پر آج کا دن ہر کسی کے لیے بہت بڑا تھا، ایک آزمائش کا دن تھا جس میں سے سب نکل تو آئے، پر کچھ اس آزمائش میں مبتلا قید ہو گئے ہیں۔ آریان امایا کو سوتا دیکھ اسے آرام سے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے جا لٹاتا ہے۔ اور بیڈ کے ساتھ والے سائیڈ بورڈ سے سارے کمرے کی لائٹس بند کرتا، سائیڈ لیمپ آن کیے کمرے کھڑکیاں دروازے بند کر دیتا، خود بھی امایا کے پاس آ لیٹتا ہے۔ جسم اب بھی اس کا ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے ہی آریان اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ امایا کو اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ سو جاؤ سکون سے ریڈ روز، کل کا دن شاید اس سے بھی مشکل ہو تمہارے لیے۔ امایا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے آریان دل ہی دل میں خود سے کہتا اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے۔